السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہابی فرقہ جس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ چیزیں جو ہے سامنے میں رکھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹروتھ ایکسپوز ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہابی فرقہ جو ہے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور قرآن حدیث کے حوالے سے کیا ریفرنس دیا ہے اور کیا چیز انہوں نے بتائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو اس ویڈیو میں وہابی کے متعلق چیزیں سننے کو ملے گی، اور یہ کیا معاملہ ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو بھی باتیں ہوں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ ایجنسیوں اس بات کو سن لو، خفیہ اہلکاروں اس بات کو سن لو، صحابہ کے تبرے کے اوپر خاموش رہنے والوں اور صحابہ کو پڑھنے والی گالیوں کے اوپر اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس لینے والوں، یاد رکھو ایک وقت آئے گا تمہیں اس فرقہ واریت کی آبیاری کے اوپر پچھتانا پڑے گا۔ ملک کے اندر خانہ جنگی کو پیدا کرنا چاہتے ہو، ملک میں ایمان اور اسلام اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کو لڑوانا چاہتے ہو، انشاءاللہ اس ملک میں صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کے مقدم کے بچتے رہیں گے۔ تو تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ جو شخص دور حاضر کے علماء کا گستاخ ہے، وہ شخص جو ائمہ اور محدثین کا گستاخ ہے، وہ شخص جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ شخص جس کی زبان بے ادبی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں، جو سیدنا صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی، سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں انجینئر مرزا کا رد موجود ہے جو حضرت معاویہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے، حضرت عائشہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے۔ اس بدبخت کا رد اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اس لیے کہ اس سب میں حضرت امیر معاویہ ہے جو آپ کے صالح محترم ہیں اور کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، لہذا اس پاگل اور بدنصیب آدمی کا رد اس سورہ کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے مان لیتے، لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے۔ بخاری مسلم موجود تھی، بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی۔ اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے دفاع کر کے۔ آندہ بھی ہوگا، اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، قرآن اور اہل بیت، سیدھی سی بات ہے۔ توحید پہ زیرو ٹالرنس، اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس۔ اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے، آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آ کے مارے گئے، دوسری طرف یہ گالی کھایا کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے آیت پڑھنے کو۔ اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، اسپیشی کی، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی۔ مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں، یہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ بریلوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے، بس یہی پڑھتے ہیں۔ تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے، کہتے تھے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟ رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی۔ جب بنو امیہ کی باری آئی، ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا۔ ظالموں تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے، کیونکہ وہ تو اسے گستاخی سمجھتے تھے نا۔ بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا، ظاہر یہی کیا جی عام بندوں کے سامنے حدیث ہے۔ اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں، جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا، اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے، بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے،
2812. یہ 2812 جو ہے نا, یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے. 5 طرق ہیں, 7320 سے لے کر 7324 تک, وہاں پہ بھی موجود ہے. اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. یہ قتل عمار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, یہ بھی مسلم شریف میں 240. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت, وہ بھی مسلم شریف میں. تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں, یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے. اب یہ لا کے ہمیں سلف کا منہج دکھاتے ہیں, فلاں امام نے کہا یہ حدیث بیان, اور جو اس نے خود لکھی ہے وہ تو کہہ رہا ہے بیان کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے. ماموں پارٹی, امام مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں. امام مسلم سے بڑا کون سا سلف ہے؟ ابن تیمیہ میں بتائے گا کہ امام مسلم نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے. 8ویں صدی کا ایک مولوی, امام مسلم خود بتائیں گے. امام مسلم کے زمانے کا بھی کوئی بندہ نہیں یہ گائیڈ کر سکتا کہ یہ حدیث کا بیان کرنی ہے. ہم امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چلو کیونکہ ہم مسلم ہیں. ہاں نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. امام مسلم تو نہ ہی مسلم سی. اور اس تو وڈی گل ان کی کنیت ابو الحسین ہے, انہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہوا تھا, اہل البیت کے چاہنے والے تھے. تو یہاں انہیں چاہیے تھا جس طرح یہ قل انما انا بشر مثلکم سے نہیں رکے, حالانکہ وہاں رکنا بنتا تھا ان کی ڈاکٹرن کے مطابق, کیونکہ وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی تھی. وہاں انہوں نے کہا نہیں ہم بیان کریں گے چاہے اسے کوئی تنقیص بھی سمجھے. تو یہاں تو آپ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے تھا, یہاں تو بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے بے ایمانی کی. ذلیل ہو رہے ہیں, آئے دن ذلیل ہو رہے ہیں, بچ ہی نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی تسی گل کرنی ہے, صرف رفع الدین تک ہی تہاڈا بخاری مسلم. یعنی جس طریقے سے دیوبند اور بریلوی بھی کچھ حصہ بخاری مسلم کا مانتے ہیں, یعنی یہ رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلی, یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو بریلوی دیوبندی مانتے ہیں نا, کوئی انکار کرتے ہیں. نماز کا جو تشہد ہے درود ابراہیمی ہے, یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ بریلوی دیوبندی مان رہے ہیں. تو بریلوی دیوبندی بھی کوئی بخاری مسلم کے 100% تو منکر نہیں ہے, لیکن تمہارا تو دعویٰ تھا کہ ہم 100% ماننے والے ہیں, لیکن تم بھی اپنے دعوے کے اندر غلط نکلے. اور سب سے بڑا ظلم تم لوگوں نے جو کیا, جس کی سزا اللہ نے تمہیں دی, وہ یہ کہ انہوں نے ان سارے فرقوں جنہوں نے انہیں کافر کہا, انہیں انگریزوں کی پیداوار کہا, انہیں نجدی کہا, انہیں خارجی کہا, ان سے انہوں نے پینگیں بڑھائی اور سب سے بڑا گمراہ مجھے ڈکلیئر کر دیا. اور میں آج بھی اپنے اس اصول پہ قائم ہوں, ٹروتھ لور ہوں نا, کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے, فرقہ اہل حدیث نہیں, وہ تو بدترین مخلوق بن چکا ہے اس وقت. منہج اہل حدیث قرآن سنت اجماع امت, اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد, وہ بات کی چیز ہے. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب سے بہترین نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں. دیکھیں میں نے کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, لیکن انہوں نے ایسا چھوڑا انصاف کا دامن جو علماء یہود نے کیا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ یہودی ان مشرکین عرب کے بارے میں جو بت پرست ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہیں. کون کہہ رہے تھے؟ یہودی. گیر الٹا لگ گیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے 17 مہینے یورشلم کی طرف نماز پڑھی ہے, بخاری میں آیا.
تو نبی علیہ السلام ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں یا وہ مشرکین عرب جو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں؟ ابراہیم کو بھی جو مانتے تھے وہ جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ نہیں. حضرت اسماعیل کو بھی جد امجد کے طور پر، پیغمبر کے طور پہ نہیں. اور نبی علیہ السلام تو اولاد بھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور تمہارے قبلے کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا، کسی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا. آلموسٹ کوئی 136 کے قریب اتنے ٹائمز آیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار مسلمان تو مان رہے ہیں. کہا کہ وہ مشرکین عرب جو بت پرست ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں. آج اہل حدیث نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا جی بریلوی دیوبندی تو پھر بھی بہتر ہے، انجینئر کہاں سے آ گئے، اپنے وڈیاں دی پیڑھی چڑھے ہو. اور یہ میں اتنی سخت بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، ورنہ میری عادت نہیں کہ میں کسی کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اس کے اوپر اس قسم کا فتویٰ لگاؤں. لیکن تمہاری روش وہی ہے اگر توبہ نہیں کی تو، اور توبہ تمہیں کرنی ہوگی، ادروائز اپنا فرقہ تو اب اس کی تم فاتحہ پڑھ لو، سیدھی سی بات ہے. اگرچہ تم فاتحہ کے قائل نہیں ہو لیکن یہاں فاتحہ پڑھنی پڑے گی، جنازے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی. یہ انہوں نے ذلیل حرکت کی.